کر اور کرم فرما کر ان کی صحت کے لیے دعا فرما دیجیے، روز بولو۔ مگر میرے مصطفیٰ نے دعا نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ فاطمہ اگر حسین کی صحت چاہتی ہو تو 3 روزے کی منت مانو، ذرا محبت سے ہو۔ اسٹیج پر بیٹھنے کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کمانڈر کی حیثیت سے رکھتے ہیں، اور جب تک کمانڈر بیدار رہتا ہے اس کے لشکر لڑنے کو تیار رہتے ہیں، اس لیے آپ بھی سبحان اللہ بولتے ہیں۔ اتنے میں مشکل پوچھا علی شیر خدا فاتح خیبر کی آمد ہو، سلامت کیا عرض کیا میرے سرکار آپ کا نواسہ حسین بیمار ہے، کرم کے چھوٹے ڈالنا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی حسین کی صحت چاہتے ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ، حسین کو میں صحت مند دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا 3 روزے کی منت مانو۔ روزے سے کوئی مطلب نہیں، لفظ 3 کی نسبت دکھانی ہے، تھوڑا سا صحت قریب کیجیے، صرف لفظ 3 کی وسعت میں کچھ پیغام دے دوں۔ حسین بیمار تھے، مصطفیٰ نے 3 روزے کی قید لگائی، حسین صحت مند ہو گئے۔ میں نے علماء کے طلبوں کی دھول کو چہرے کا آزا مالا، فرمائیے مصطفیٰ نے 3 ہی روزے کا حکم کیوں دیا؟ تو ہمارے علماء فرمانے لگے میرے نبی کی نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ 60 ہجری کے بعد جب میرا دین بیمار ہوگا تو میرا یہی لال کربلا میں 3 دن کا بھوکا میرے دین کو صحت بخشتا نظر آئے گا۔ نعرہ رسالت مجاہد دورہ علامہ ظہور الدین صاحب قبلہ۔ افضل برکاتی صاحب، مولانا افضل برکاتی صاحب، حضرت علامہ مولانا افضل برکاتی صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور قادری ایک بات بتاؤ، فاطمہ اور علی کے روزوں کا تو کوئی گنتی نہیں ہے کہ کتنے روزے رکھتے تھے، مگر مصطفیٰ نے 3 ہی روزے فاطمہ کو روزے کا حکم دیا، مصطفیٰ نے علی کو 3 ہی روزے کا حکم کیوں دیا؟ پیارے آقا فرماتے 1000 روزے کی منت مان لو، علی کی پیشانی پر پھل نہیں آتا۔ مصطفیٰ نے فرمایا ہوتا فاطمہ 1000 روزے کی منت مان لو، فاطمہ کے چہرے پر پھل نہیں آتا، مگر مصطفیٰ نے 3 ہی روزے کا حکم دیا، اور دیا بھی تو دونوں کو 3 دیا، ایک ہی کو دیتے، ایک کو نہیں دیتے، علی کو دیتے یا فاطمہ کو دیتے، فاطمہ کو دیتے یا علی کو دیتے۔ پہلے سنو، مصطفیٰ نے 3 روزے کا حکم اس لیے دیا کہ مصطفیٰ جان رہے تھے یہ میرا نواسہ حسین ہے، اس کو صحت بخشنا ہے، اس لیے 3 روزوں سے صحت بخش دیا جائے۔ جب میرا دین بیمار ہوگا تو میرا یہی لال 3 لوگوں سے اسلام کو صحت بخشتا نظر آئے گا، دین کو صحت بخشتا نظر آئے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اپنے علماء سے کیا حضور دونوں کو 3 روزے کی قید مصطفیٰ نے کیوں لگا؟ تو ہمارے علامہ مولانا ابراہیم صاحب قبلہ بابا دھرم پال یہ پکار کر کہنے لگے ابے نادان، مصطفیٰ جان رحمت نے فاطمہ اور علی دونوں کو 3 روزے کا حکم دیا، تمہیں اعتراض کا کیا حق ہے؟ تو ہمارے علامہ سعود القادری کہنے لگے بیٹا بچپن میں ماں سے زیادہ مانوس ہوتا ہے، اس لیے ماں کو 3 روزے کا حکم دیا، اور بیٹے کی کفالت کا حق باپ کو ہوتا ہے، اس لیے مصطفیٰ نے علی مرتضیٰ کو 3 روزے کا حکم دیا۔ مگر رحمت دو عالم کانفرنس میں آنے والوں، مصطفیٰ جان رحمت کے اس حکم کو پر قربان جاؤ۔ میرے مصطفیٰ کی نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ مارکہ کربلا نما ہوگا اور مکہ سے قافلہ کربلا کی طرف چلے گا، تو اس میں جتنے مرد ہوں گے یہ سب حضرت علی کی سنت پر عمل کریں گے، اور جتنی عورتیں ہوں گی یہ سب بی بی بیٹی فاطمہ کی سنت پر عمل کریں گے۔ سبحان اللہ۔
محبت سے زور سے سبحان اللہ بولتے رہیے. میں زور سے بولیے. اگر اجازت ہو تو ایک پیاری بات اور بتا دوں. بولیے اجازت ہے. کربلا میں آبادی کتنی گئی تھی؟ 72. زور سے بولیے. بہت کتنے لوگ کربلا میں گئے تھے مکہ سے؟ تو ہمارا ہر عالم ہمارا ہر انسان بولتا کہ 72 گئے تھے. ہم نے کہا کہ مردوں کا شمار کرتے ہو 72. عورتیں بھی گئی تھی 72 نہیں 82 کا قافلہ تھا. مصطفیٰ کی نگاہ نبوت کئی برس پہلے یہ دیکھ رہی تھی کہ کربلا میں جانے والی عورتیں بھی ہوں گی, جانے والا مرد بھی ہو. ذرا زور سے بولو. تھوڑا سا چہرہ قریب ہے تو اب میں آپ کے ذہن کو طرف لے جاؤں. آپ کہو گے مولانا کہاں کربلا, کہاں بنورِ خندق, دونوں کا موازنہ کیوں کر رہے ہو؟ اگر چچیروی صاحب کے زبان میں کہوں گا کمپیئر کیوں کر رہے ہو؟ وہاں کا معاملہ اور ہے, یہاں کا معاملہ اور ہے. تو تاج العلماء فرمائیں گے جنگ خندق میں معاملہ اسلام پھیلانا تھا, اور کربلا معلّہ میں معاملہ اسلام بچانا ہے. زور سے بولو. گویا جب اسلام پھیلانا ہو تو بھوکے رہنا یہ میرے نبی کی سنت ہے, اور جب اسلام بچانا ہو تو بھوکے رہنا یہ حسین ابن علی کی سنت ہے. یا حسین یا حسین بادشاہ کا شاہ حسین یا حسین یا حسین بادشاہ کا شاہ حسین یا حسین یا حسین. اب اس حسین نے کربلا میں قرآن کو کیسے بتایا, لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. آج ہماری سماج میں رہنے والی ماں بہنیں اسلامی پہلو سے میں برائی کروں گا میرے جملوں کو. ترقی یافتہ دور ہے, دور میں تم اپنے لال کو گود میں لیتی ہو, دودھ پلاتی ہو, موبائل کے اسکرین پر ناجائز و حرام تصویریں دیکھتی ہو. اور اس میں بات کروں, میں کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں, جو مائیں گود میں لے کر موبائل کے اسکرین پر ناجائز و حرام تصویریں دکھا کر بیٹے کو دودھ پلائیں گی, اس کا بیٹا کبھی وفادار نہیں ہو سکتا. اگر وفادار ہوگا تو فاطمہ نے دودھ پلاتے ہوا موبائل کا اسکرین نہیں دیکھا ہے, قرآن کی تلاوت کی ہے. ذرا زور سے بولو. اگر آپ گھبرا رہے ہو تو پہلے بول دیجیے, نہیں بول ہو رہے ہو تو ذرا محبت سے زور سے سبحان اللہ. آج کل لوگ ہم پر انگلی اٹھانے لگے. 20 سال پہلے جو تم سے تقریر سنتا تھا, اب تم اسی انداز میں تقریر کرنے لگے ہو جبکہ تمہارے چہرے کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب تمہارے اندر نہ وہ جوش ہے, نہ بلبلہ ہے, نہ وہ ہنگامہ. مگر میں نے کہا معاف کیجیے گا. ایک صاحب نے پوچھا کہ آپ کے سینے میں اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ میں نے کہا وہ طاقت تو عطا کی ہوئی ہے. کیسے؟ میں 6 سال کا تھا تو میرے سرکار مفتی اعظم نے روٹی کا ایک ٹکڑا شوربے میں لگا کے مجھے کھلا دیا تھا. یہ اسی کی کرامت ہے. سبحان اللہ سبحان بولیے. یہ آواز پر کوئی پابندی نہیں, بزرگوں کی عطا ہے. اب بزرگوں کی عطاؤں کے سامنے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری آواز میں فرق کیوں نہیں پیدا ہوا. دعا کیجیے کہ مرتے دم تک میں اسی طرح ذکر مصطفیٰ اور ذکر رسول کرتا ہے. روز سے بولیے آمین. ہے تو بی بی فاطمہ آٹا گھولتی تھی, قرآن پڑھتی تھی. روز سے بولیے. روٹی
बेचती थी, कुरान पढ़ती थी, रोटी पकाती थी, कुरान पढ़ती थी, हुसैन को रोटी खिलाती थी, कुरान पढ़ती थी। रोज से बोलो, रोज से रह के बोलो। दूध पिलाती थी, कुरान पढ़ती थी। आज हमारी माँ बहनें कुरान नहीं पढ़ती हैं। जब तक टीवी की बीमारी हम सबों के घरों में रही, टीवी के पर्दे पर माँ तस्वीरें देखकर अपने शहजादे को दूध पिलाती रही। अब तो मोबाइल की बीमारी हमारे यहाँ घुस चुकी है, इसलिए मोबाइल के स्क्रीन पर नाजायज व हराम तस्वीरें देखकर अपने बेटे को दूध पिलाती है। मैं इस्लाम की बेटियों को आवाज देना चाहता हूँ, सुनो, नबियों के ताजदार की बेटी हुसैन को दूध पिला रही है तो कुरान पढ़ रही है। रोजे तुम्हें भी वक्तान पड़े तो अपने लालों को दूध पिलाते वक्त जो कुरान की सूरत याद हो, उस सूरत की तिलावत करना, ताकि अल्लाह ताला उस सूरत की तिलावत के सदक़े तुम्हारे बच्चे को मुसीबत से निजात दे दे और तेरा लाल उन सूरतों की हिफाजत के लिए हुसैन का सच्चा गुलाम बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद का फैज़ान हज़रत अल्लामा ज़रूर कादरी। मैंने अपने अल्लामा ज़रूर कादरी साहब किबला के बताइए क्या फातिमा का ये अकीदा था कि मेरा बेटा कुरान पढ़ना नहीं जानेगा, तो ये कहेंगे खुदा की कसम जिस नबी पर कुरान नाज़िल हुआ उसी आगोश में हुसैन भी परवान चढ़े हैं। इसलिए मेरा तो अकीदा मुस्तहकम था कि मेरा बेटा कुरान, उनका अकीदा तो मुस्तहकम था कि मेरा बेटा कुरान पढ़ना जानेगा। मैंने किया फिर कुरान की तिलावत के साथ ये कुरान फिर दूध पिलाते वक्त कुरान की तिलावत की हलावत उनके हुल्कुम में क्यों डाला, तो ये फरमाते नजर आएंगे ज़रूर कादरी फातिमा कुरान की तिलावत करके हुसैन को ये बताना चाहती थी, बेटा इस कुरान को पढ़ के मैं तुझे दूध पिला रहा हूँ, इस कुरान को सिर्फ पढ़ के मत बचाना, जब वक़्त पड़े तो इस कुरान पर मर के इस कुरान को बचा लेना, इस कुरान को बचा लेना। आप तारीख करबला उलट कर देखो, हुसैन कुरान पढ़ते रहे, यजीदियों का हमला होता रहा। हुसैन ने देखा कि अब सिर्फ कुरान पढ़ के कुरान नहीं बचाया जा सकता, तो मैदान कारबार में यजीदियों को आवाज देते हुए कहा, आवाज अभी कठार कैसे मैदान में आ गया है, तू अपनी तलवारें लेके आ। हुसैन ने कुरान पढ़ते पढ़ते अपनी जान दे दिया, कुरान बचा लिया। हुसैन ने सिर्फ कुरान पर जान देकर कुरान नहीं बताया, ले गए यजीद पर हुसैन का सर था। जरा लहब से बोल गए, यजीदियों ने देखा कि भाई हुसैन हिल रहे, कान नीचे करो, हो सकता है शहादत के बाद कोई वसीयत कर रहा। यजीदियों ने कान लगाया, हुसैन कुरान पढ़ रहे थे। मैं पूछना चाहता हूँ, शर्त किसी से सर गुदाए ले गए यजीद पर सर, फिर ये कुरान की तिलावत कैसी, तो हमारे उलमा फरमाएंगे हुसैन ने ले गए यजीद पर कुरान की तिलावत करके अपने नाना की उम्मतियों को ये पैगाम दिया, और मेरे नाना के मानने वालों, अरे जो कुरान की तिलावत करता है वो जालिमों के लेने पर भी उसका सर ऊंचा रहता है। अगर तू भी अपना सर ऊंचा करना चाहता है तो जो कुरान की तिलावत कर, तेरा सर जमाने से ऊंचा है। अल्लाह से दुआ है मौला हम सबको कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। जोर से बोलिए आमीन, जोर से। कुरान को बचाना चाहते हो या नहीं चाहते?
ہاتھ اٹھا کے بولو. ایک دو نہیں کئی سال سے مسلسل ہمارے بھارت میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں یہ ریٹ داخل کیا جاتا ہے کہ قرآن کی یہ چند آیتیں ہیں جس کو ہٹا دو. بولو کیا جاتا ہے کیا؟ وسیم اکرم بھی آیا, اس نے کہا 27 آیتیں ایسی ہیں جس میں جہاد اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اسے ہٹا دو. امریکہ نے آج سے 10 برس پہلے ایک قرآن ترتیب دیا ہے, اس قرآن سے 27 آیتوں کو ہٹا دیا ہے, اور اس نے اس کے بعد جب نیٹ کو لینک کیا ہندوستان میں پوری دنیا میں, تو یہ آج قانون پاس ہونے جا رہا ہے کہ ہر مدرسے میں, ہر مکتب میں, ہر اسکول میں, ہر جگہ جو قرآن پڑھایا جائے گا وہ نیٹ سے پڑھایا جائے گا. جب آپ نیٹ سے قرآن پڑھاؤ گے تو وہ 27 آیتیں نکلی نظر آئیں گی, اور جب تم کسی کو سناؤ گے تو یہ کہا جائے گا ان آیتوں کی گھسپیٹی ہوئی ہے, یہ آیتیں نہیں ہے, اور تم نکال رہے ہو. ضد کرو گے نیٹ آن کرے گا, پردے پر وہ قرآن آ جائے گا, یہ آیت نظر نہیں آئے گی. لیکن اے امریکیوں, یہی تو میرے رب کی حکمت ہے کہ میرے رب نے مومن کے سینے پر قرآن کو نازل کیا. مقصد یہ تھا اے امریکیوں, تمہارا نیٹ تو ختم ہو سکتا ہے, مومن کا سینہ رب کا بنایا ہوا جو نیٹ ہے یہ نہ تو ختم ہوا ہے نہ قیامت تک یہ ختم ہو سکتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب بہت خوب, کیا کلام ہے, واہ واہ واہ. اچھا, یہ کاغذ ہے, کاغذ پر جو قرآن ہے وہ کھایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بولیے, مٹایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ زور سے بولو. ارے کیوں کہہ رہے ہو نہیں؟ لیکن داری حکومت چاہے تو سڑکوں پر کھاڑ دے. تجھے نہیں معلوم کہ طرز الایمان کو بمبئی ایئرپورٹ پر, دلی ایئرپورٹ پر ظالموں نے کھاڑ کے پھینکا تھا. سعودی میں آج طرز الایمان آپ لے کر نہیں جا سکتے. قرآن آپ لے کر یہاں سے جاتے ہو تو جانے کو دیتا ہے, مگر اسے پہلے دیکھتا ہے کہ یہ قرآن کہاں سے لایا ہے, کس مکتبے کا چھپا ہے. مجھے عرض کرنے دو مقصد کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ نیٹ پر جو قرآن ہے, جو قرآن کاغذ پر ہے, یہ قرآن کل بھی مل سکتا تھا, آج بھی مل سکتا ہے, مگر میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں پوری دنیا کی جتنی کتابیں ہیں سب کاغذ کے صفحے پر ہے. ساری کتابوں کو لاؤ, ہر مذہب کی دھارمک کتابوں کو اسے پھاڑ کے پانی میں ڈال دو, قرآن کو بھی پھاڑ کے پانی میں ڈال دو. اس کے بعد میں آواز دیتا ہوں اپنے اپنے دھرم کی کتابوں کو میرے سامنے الحمد شریف کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جیسے میں پیش کرتا ہوں ویسے تم پیش کرو, تو دنیا کے کسی مذہب کی اصلی تاریخ اور اصلی کتاب, اصلی نسخہ نہیں پیش کیا جا سکتا. لیکن صرف یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ نے مومنوں کے سینے پر اتارا ہے. تقریباً 1 کروڑ نہیں 90 کروڑ سے زیادہ پوری دنیا میں حافظ قرآن ہے. تمہاری کتابیں اصلی نظر نہیں آئیں گی, اسلام کی کتاب اصلی نظر آئے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رحمت دو عالم کانفرنس, اعجاز قرآن, فیضان قرآن. اس قرآن کو بچانا چاہتے ہو یا مٹانا چاہتے ہو؟ کتنے لوگ مٹانا چاہتے ہو ذرا ہاتھ اٹھاؤ. قرآن بچانا چاہتے ہو؟ ارے بولو نا ہاں. تو کتنے لوگ بچانا چاہتے ہو ذرا ہاتھ اٹھا کر یا حسین بولو. زور سے بولو یا حسین. اگر امام حسین کی محبت ہے تو علامہ مولانا فیاض القادری صاحب نے
3 हाफिज कुरान देकर कुरान की हिफाजत का एक जरिया तुम्हारी मग़फ़िरत का जरिया बनाया है। मैं चाहता हूँ आज जितने दीवाने हुसैन हैं इनमें से कोई खड़ा हो जाए और अपनी माँ को जन्नत की बहारों में भेजना चाहता हो तो मदरसा कादिया अनवारुल उलूम के लिए मुझे 11,000 रुपए देने का